السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، پچھلے کئی روز سے آپ حضرات قرآنی آیات و اسماء الحسنہ کے ذریعے سے مختلف بیماریوں کا علاج سماعت کر رہے ہیں۔ ضعف نگاہ یعنی جس کی نگاہ کمزور ہو، اس کے لیے سورہ نجم کی یہ مبارک آیتیں ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ 313 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ ان مبارک آیتوں کا پڑھنا نہایت مفید ہے۔ اگر کسی کی نگاہ میں ضعف آ گیا ہو، کمزوری آ گئی ہو، وہ شخص سرمہ سیاہ یعنی کالے رنگ کا سرما سونف کے عرق پر دم کر کے، سونف کا عرق یعنی سونف کا جو جوس نکلتا ہے، عرق نکلتا ہے، تو سونف کے عرق پر دم کرے، پھر اس عرق میں سرما پیس کر لگائے، انشاءاللہ آنکھ کا ضعف یعنی کمزوری جاتی رہے گی۔ وہ آیت کریمہ سورہ قاف کی ہے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ کچھ لوگوں کو آنکھ پھڑکنے کا عارضہ ہوتا ہے اور بار بار ان کی آنکھ پھڑکتی رہتی ہے، تو ان کے لیے سورہ انشقاق کی یہ مبارک آیتیں فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون۔ ان مبارک آیتوں کا 7 مرتبہ پڑھ کر مریض کے منہ پر دم کرنا اور 7 مرتبہ دوبارہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانا، ایک مطلب پہلی دفعہ میں 7 مرتبہ پڑھ کر مریض کے منہ پر دم کرنا ہے، اور دوسری دفعہ میں 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانا ہے، انشاءاللہ عز و جل فوراً مرض اور تکلیف کو زائل کرتا ہے۔ آج کل نظر بد کی بھی شکایت ہے اور بہت سارے لوگ نظر بد کے شکار نظر آتے ہیں۔ کسی کے مال پر کسی کی بری نظر ہوتی ہے، کسی کے حسن و جمال پر، یا کسی کے گھر وغیرہ پر، کھیتی پر، جائیداد پر، تو یا حفیظو 11 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں باندھنے سے اپنے کو یا اپنے بچے کو نظر بد کے شبہ سے پاک کرتا ہے۔ ایسے ہی یا برو 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کرنے سے بچہ نظر بد یعنی بری نظر سے محفوظ رہے گا۔ اگر بچہ یا اسباب یا مکان وغیرہ پر حاسد کی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کا پڑھنا یا گلے میں باندھنا یا دم کرنا نہایت مجرب اور مفید ہے۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ نظر بد سے محفوظ رکھنے کا یہ قلعہ ہے۔ وہ سورہ بقرہ کی یہ مبارک آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو یا اس آیت کریمہ کو پڑھیں یا لکھ کر کے گلے میں باندھ لیں۔ کند ذہن، جس کا ذہن بہت زیادہ کند ہو کہ کتنوں مرتبہ سنتا ہے مگر اس کے ذہن میں بات بیٹھتی نہیں ہے، کند ذہن ہے، کوئی چیز یاد کرنا چاہتا ہے یاد نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے یا اللہ۔ کند ذہن بچے کو ضرورت کے مطابق 7 دن، 11 دن یا 21 دن صبح نہار منہ تازہ روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ یا اللہ لکھ کر کھلانے سے بچے کا ذہن کھل جاتا ہے۔ تو یہ نہار پیٹ کھلانا چاہیے، اس سے پہلے کوئی چیز کھلانا نہیں چاہیے، بلکہ پہلی چیز جو بچے کے پیٹ میں جائے وہ یہی روٹی ہو کہ تازہ روٹی پکا کر 7 مرتبہ یا اللہ لکھ کر بچے کو کھلانا ہے، بچے کا ذہن کھل جاتا ہے انشاءاللہ۔
ذہن اور حافظہ یعنی میموری، یاد رکھنے کی جو میموری ہے اور ذہن کے تیز ہونے کے لیے، یا علیمو 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پلانے سے بچہ صاحب علم ہوگا، ذہن اور حافظہ اس کا روشن ہو جائے گا۔ نسیان یعنی بھول، اس عارضے میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، اور اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بھی بھول کی بیماری، نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو ان میں سے ایک بڑی وجہ ہے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور بھول کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو اس عارضے میں مبتلا ہو تو وہ گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اللہ رب العزت کے ذکر کی کثرت کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اس کے ساتھ یا قویو اس مبارک نام کو کوئی شخص جمعہ کے دن سورج نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد، جیسے ابھی سورج نکل رہا ہے 6:09 پر بنگلور میں، کرناٹک میں، تو اس کے 1 گھنٹے بعد یعنی 7:10 پر یا قویو 3000 مرتبہ پڑھے تو اس کے مزاج کی بھول اور نسیان رفع ہوگا، مگر کم سے کم 7 جمعہ اس عمل کو برابر کیا جائے۔ تو جمعہ کے دن سورج نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد پڑھنا ہے 3000 مرتبہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا قویو یا قویو یا قویو، 3000 مرتبہ پڑھنا ہے جمعہ کے دن سورج نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد، اور یہ عمل کم سے کم 7 جمعہ تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بھول کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سورہ احقاف کی یہ مبارک آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ اگر کسی شخص کے مزاج میں نسیان زیادہ ہو گیا ہو، بھول کی بیماری زیادہ ہو گئی ہو، اس کو چاہیے کہ رات کو 7 دانے بادام کے پانی میں بھگو کر، بادام کے دانے مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بادام کے اندر بھی کوئی دانہ ہوتا ہوگا، وہ بادام کا چھلکا نکال دیں گے تو وہی تو دانہ ہے اس کا اندر جو ہے۔ تو بادام 7 بادام رات کو پانی میں بھگو کر صبح چھلکا اتار کر، اب ایسا نہیں کہ اوپر کا جو آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چھلکا ہوگا اسی کے ساتھ پانی میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو نکال کر جو بادام کا جو دانہ ہے اندر، وہ بادام کو پانی میں ڈالنا ہے، پھر اس کا چھلکا اتارنا ہے، وہ بادام کے دانے کا چھلکا اتارنا ہے۔ کتنے بادام ڈالنا ہے؟ 7 بادام پانی میں بھگو کر صبح چھلکا اتار کر ہر ایک دانے پر 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دم کرے، پھر ان باداموں کو نہار منہ کھائے۔ 21 دن تک یہی عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل حافظہ تیز ہوگا اور نسیان و بھول زائل ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی یہ مبارک آیت، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جس شخص کا سینہ بولنے چالنے میں کمزور ہو، بولنے میں چلنے میں
کہ چلتا ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے، بات کرتا ہے تو سانس اوپر چڑھنے لگتی ہے، یا اس کے مزاج میں رعب غالب رہتا ہو، اکثر گھبراہٹ محسوس کرتا ہو، یا بڑے مجمع سے گھبراتا ہو، وہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھا کرے، انشاءاللہ یہ سب باتیں جاتی رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم صدقے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ مولا ہم میں جو بھی نسیان کے مرض میں یا کسی بھی طرح کے مرض میں مبتلا ہوں تو ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق دے، شریعت پر قائم رکھ، بد اعمالی بد عقیدگی کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، سچے مذہب، اچھے مذہب، پیارے مذہب، اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھ اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔